یاد رکھو اسرائیلیوں، یہ لفظ بارکنا جو قرآن میں لکھا گیا 5 مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا. یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں، حشر کا میدان ہوگا تو وہیں ہوگا، وہیں حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. الشفا دواخانے میں 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی عصمت ریزی اسرائیل نے کی. 30,000 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. 15,000 سے زیادہ بچے ہیں. سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا. باپ، ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے 30 لوگوں کو کھویا، اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے. جو لوگ آج فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، 30,000 معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. 15,000 سے زیادہ بچے ہیں. 10,000 سے زیادہ خواتین ہیں. 12 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بچے بھوکے مر رہے ہیں. اور یہ ظالم اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اور ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے سے پہلے ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں، اپنے تکالیف کا اظہار اپنے رب سے کرتے ہیں جو ہمارا خالق ہے، جو ہم کو پیدا کیا، جو پھر ہم کو اس دنیا سے ہماری روحوں کو کھینچے گا، پھر ہم کو پھر زندہ کرے گا. آپ ان فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ رزاق، اللہ ان کو رزق دے دے، اللہ شافی، اللہ ان کو دواؤں کا انتظام کر دے، اللہ جبار ہے، اللہ ان ظالم اسرائیلیوں سے ان کو نجات دے دے. بچے بھوکے مر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے کہ 1,000 سے زیادہ لاریاں کھڑی ہوئی ہیں امداد کے ساتھ، مگر یہ ظالم اسرائیل کہتا ہے کہ ہم غزہ میں اس کو نہیں بھجائیں گے. سمندر میں جا کر مچھی پکڑنا چاہتے ہیں تو اسرائیل ان چھوٹے چھوٹے کشتیوں پر بمباری کر دیتا. الشفا دواخانے میں 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی عصمت ریزی اسرائیل نے کی. 80 سے زیادہ مسلم خواتین کی. 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا وہاں پر اسرائیل نے. بلکہ شفا دواخانے کے سامنے قبرستان سے لاشوں کو نکال کر یہ ظالم اسرائیلی اپنے فوج کے کتوں کو کہتے ہیں کھاؤ ان لاشوں کو. یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، مگر ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں. یاد رکھو اسرائیلیوں، یہ لفظ بارکنا جو قرآن میں لکھا گیا 5 مرتبہ اسی سرزمین کے بارے میں لکھا گیا. یاد رکھو اسرائیلی ظلم کرنے والوں، حشر کا میدان ہوگا تو وہیں ہوگا، وہیں حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہیں پر آئیں گے سب لوگ، وہیں پر حساب کتاب ہوگا. جو لوگ آج ان معصوم فلسطینیوں پر ظلم کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو مسلمانوں، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے، یعنی تقوی اختیار کرو. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تم نہیں دیکھ رہے، تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی عالم اسلام کہ تمہارے پاس تیل کے کنویں ہیں، تمہارے پاس سونے کی پہاڑیں ہیں، مگر کوئی نہیں بچا سک رہا ان لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جن کے پاس سونے کی کانیں ہیں، تیل کے کنویں ہیں، ان میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. ان ظالموں کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو چکا. تو تقوی اختیار کرو، صرف اللہ سے ڈرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا. جو لوگ آج اسرائیلی ظالم حکومت فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ظلم کو ختم کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. اور جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں
تم بھی تیار ہو جاؤ جب حشر کا میدان ہوگا. اور جیسا کہ ایک فلسطینی باپ جس نے اپنے خاندان کے 30 لوگوں کو کھویا، اس نے کرب اور تکلیف میں کہا کہ جو ممالک کے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے، ہم تم کو حشر کے میدان میں دیکھ لیں گے. اللہ کے پاس میں کھڑے ہو کر کہوں گا کہ اللہ میرے یہ اتنے لوگ مارے گئے. یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعاؤں میں خوب کثرت سے دعا کریے ان فلسطینیوں کے بارے میں جو آج دنیا ان کو بھول چکی ہے، اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ غازہ سے ان کو نکال دیا جائے. اسرائیل چاہتا ہے اس رافہ میں جہاں پر اب بچے ہوئے فلسطینی ہیں وہاں پر حملہ کر کے ان کو صف ہستی سے ان کا نام مٹانا چاہتا ہے. ہم تو صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ رب کریم، جب تک تیرے حبیب کا کلمہ بولنے والا رہے گا، تیرا ارشاد ہے کہ دنیا قائم رہے گی. یا اللہ ان فلسطینیوں کو صبح قیامت تک آباد رکھ. یا اللہ صبح قیامت تک ان فلسطینیوں کو آباد رکھ. یا اللہ ان کو آباد رکھ. یا اللہ تو نے بارکنا کا لفظ اس زمین کے لیے استعمال کیا. پروردگار ان فلسطینیوں کو آباد اور شاداب رکھ. اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل. اللہ تو ان کی مدد فرما. اللہ جس کو تم نے، یا رب کریم تو نے جس کو تیل دیا، سونا دیا، اللہ اب تو مدد فرما دے. پروردگار تجھے تیری جباریت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان معصوموں کی مدد فرما. اللہ جو ان بچوں کی پکار کو، ان کی ماؤں کی تکلیف کو نہیں سن پا رہے، اللہ تو سن لے. تو ہمارے شہرک سے قریب ہے پروردگار، تو سن لے ان لوگوں کی تکالیف کو. اللہ تو نے جس طرح سورہ انفال میں فرشتوں کو نازل کر کے مدد کیا، پروردگار آج مدد فرما دے ان مظلوموں کی. ان کا جرم صرف یہی ہے یا اللہ کہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں. پروردگار ان کا جرم یہی ہے کہ مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ انسانیت کو بچا لے پروردگار، اللہ انسانیت کو بچا لے. یا اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ بچا لے. اللہ یا رب کریم، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج حرم سے مسجد اقصی سے کیا. پروردگار آج اس سرزمین پہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاؤں کی امامت کی. اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں پروردگار. اللہ اس سرزمین کے لوگ تجھے پکار رہے ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کی. اللہ تو ان کی مدد فرما دے.